وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ آج سورۃ الکہف کی آیت نمبر 50 سے بیان ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا۔ ففسق عن امر ربی، پس اس نے اپنے رب کے حکم سے نافرمانی کی۔ کیا تم پھر بھی مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ ظالموں کا کیسا برا بدلہ ہے۔ اب پیچھے ذکر گزرا ان لوگوں کا، عوینیہ بن حسن الفداری اور جو اس کے ساتھی تھے، جو اپنے مال اور دولت، جاہ و حشمت، نوکر چاکر خدمت گزاروں کے اوپر تکبر اور غرور کرتے ہوئے جنہوں نے کہا کہ ہم ایسے مسلمان، یعنی وہ صحابہ کرام جو فقراء میں سے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے، انہوں نے کہا یہ تو حقیر لوگ ہیں، ہم نے ان صحابہ، یہ جو فقراء آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے ان کے پاس نہیں بیٹھنا۔ جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم ان کو سنایا کہ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، مجھے تمہارے ایمان کی ضرورت نہیں ہے، مگر میں ان کی ہم نشینی کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا جو ان سے ہے۔ تو اب یہ بات پیچھے چل رہی تھی، اب یہاں پر بھی بے عین ہی انہی معنوں کی آگے تفصیل ہے، کیونکہ ابلیس نے بھی تو تکبر ہی کیا تھا، جس طرح ان سرداروں نے تکبر کیا اور تکبر کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم نہیں بیٹھیں گے ان فقراء صحابہ کے پاس جو ان سے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام پر ابلیس نے بھی تکبر کیا تھا، کیونکہ اس نے کہا کہ مجھے جس چیز سے پیدا کیا گیا ہے اس کے اوپر وہ تو چیز بڑی افضل ہے، تو میں کس وجہ سے جون سے آدم کو سجدہ کروں، کیونکہ مجھے تو آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آدم کو تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ تو آگ جو ہے اس نے کہا کہ اصل کے اعتبار سے میں آدم سے زیادہ افضل ہوں، تو میں افضل ہونے کے ناطے میں آدم کو کیوں سجدہ کروں اور کیوں اس کے سامنے جھکوں۔ تو اصل میں یہی بات وہ جو متکبر اور مغرور لوگ کہہ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ جو فقراء مسلمان ہیں یا صحابہ جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں، ہمیں ان کے جسموں سے بو آتی ہے، ان کے کپڑے میلے، ہم نے ان کے پاس نہیں بیٹھنا، جبکہ ہمارے پاس جو ہے دولت ہے، نوکر چاکر ہے اور بے شمار ہمارے پاس چیزیں ہیں، زمینیں ہیں، باغات ہیں، تو اس اعتبار سے ان فقراء سے تو ہم افضل ہیں، تو ہم نے ان کے پاس نہیں بیٹھنا۔ تو اس وجہ سے اللہ نے جو پہلی آیات ہیں ان کے بعد اب حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ پھر سے بیان کیا کہ ابلیس جو ہے پہلے بھی کئی جگہوں پر یہ سورۃ البقرہ بے شمار صورتوں میں آپ یہ ذکر پڑھ آئے ہیں اور سمجھ آئے ہیں، تو اب یہ دوبارہ سے قصہ بیان ہوا، کیونکہ ابلیس نے بھی آدم علیہ السلام کے اوپر تکبر کیا تھا کہ وہ مٹی سے بنائے گئے ہیں، مجھے آگ سے بنایا گیا، میں افضل ہوں، میں کیوں آدم کو سجدہ کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ
جنات میں سے تھا، ابلیس جو کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا، پس اس نے ففسق عن امر ربی، اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ تو اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے، اور اس کے اوپر میرا بڑا تفصیل سے ایک بیان گزر چکا ہے کہ ابلیس جو ہے یہ جن تھا یا فرشتہ تھا۔ تو اب اس آیت میں تو اس بات کی وضاحت ہمیں ملتی ہے کہ ابلیس جو ہے وہ جنات میں سے تھا، ابلیس جو ان سے۔ تو اسی طرح حسن اور قتادہ نے کہا کہ اس کی ذریت اس کی اولاد ہے، اور شیطانوں کی بھی اسی طرح اولاد ہوتی ہے جس طرح بنو آدم کی اولاد ہوتی ہے۔ شیطانوں کی اولاد بھی اسی طرح ہے جس طرح انسانوں کی اولاد ہے، اسی طرح ان کی بھی اولاد ہوتی ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس جو ہے یہ اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، اور پانی پر اپنے تخت کو بچھا کر پھر لشکر کو بھیجتا ہے، اور ابلیس کے نزدیک وہ شیطان سب سے بڑے درجے کا بڑا درجہ رکھتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ ڈالنے والا ہو۔ یعنی معلوم ہوا کہ دو بھائیوں میں، دو مسلمانوں میں، دو دوستوں میں، دو پیر بھائیوں میں، دو ہمسایوں میں، دو رشتہ داروں میں فتنہ ڈالنے والا، فساد ڈالنے والا، یہ ابلیس کے نقش قدم کے اوپر چلتا ہے۔ تو اس حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، پھر اپنے لشکر کو بھیجتا ہے۔ اس کے نزدیک وہ والا شیطان، اس کے لشکر میں وہ والا شیطان سب سے زیادہ مقام اور مرتبے والا ہوتا ہے جو زیادہ فتنہ ڈالتا ہے۔ ان میں سے ایک شیطان آ کر کہتا ہے ابلیس کو کہ میں نے آج فلانا کام کیا ہے، میں نے فلانا کام کیا ہے۔ وہ کہتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا۔ مگر ایک شیطان ایسا بھی ہے جو آ کر کہتا ہے میں نے فلاں شخص کو اس وقت چھوڑا جب اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان میں نے فتنہ ڈال دیا، تفرقہ ڈال دیا، میں نے ان میں علیحدگی کروا دی، ان میں لڑائی کروا دی۔ تو ابلیس جو ہے اس طرح کے شیطان کو جو فتنہ ڈالتا ہے، فساد ڈالتا ہے، علیحدگی ڈالتا ہے، وہ اس کو اپنے قریب بٹھاتا ہے، اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے ہاں تو نے کام کیا ہے تو تو نے کیا ہے جن سے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ باقاعدہ پھر اس کو اپنے گلے سے لگاتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ تم نے صحیح کام کیا۔ تو یہ ابلیس کے کام ہے۔ تو ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ آج بھی بعض لوگ دو بھائیوں میں فتنہ ڈلوا دیں گے، دو رشتہ داروں میں فتنہ ڈلوا دیں گے، پیر بھائیوں میں ڈلوا دیں گے، ہمسایوں میں ڈلوا دیں گے، دوستوں میں ڈلوا دیں گے کہ یہ ابلیس کے نقش قدم کے اوپر چلنے والا کام ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان کو مقرر کیا گیا ہے۔ ایک شخص، ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی، کیا آپ کے ساتھ بھی کوئی شیطان ہے؟ جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ہر شخص کے اوپر، ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان مقرر کیا گیا ہے، اس کی جو بھی ہے، تو آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، مگر اللہ نے اس کے خلاف میری مدد فرمائی ہے، یعنی میرا جو شیطان ہے وہ مسلمان ہو گیا، اور وہ مجھے نیک کام کے سوا کوئی مشورہ نہیں دیتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے کہ آپ کے ساتھ جو شیطان مقرر ہے وہ مسلمان ہو چکا ہے، اور آپ کو صرف نیک کام کے سوا کوئی مشورہ نہیں دیتا۔ تو ابلیس جو ہے یہ اصل میں ابو الجن ہے، جیسا کہ حضرت آدم ابو الانس ہیں، اور کہا کہ اللہ نے ابلیس سے فرمایا میں جتنی آدم کی ذریت بناؤں گا، ایک روایت میں
اور ابن زید نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ ابلیس جیسے آدم علیہ السلام انسانوں کے باپ ہیں جون سی ہیں، اسی طرح ابلیس جو ہے یہ جنوں کا باپ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے فرمایا میں جتنی آدم کی ذریت بناؤں گا اتنی ہی تمہاری بھی ذریت بناؤں گا۔ اسی وجہ سے وہ جو حدیث میں نے آپ کو پہلے سنائی کہ آدم کی ہر اولاد کے ساتھ ایک شیطان مقرر ہوتا ہے، آدم کی ہر اولاد کے ساتھ ایک شیطان مقرر ہوتا ہے۔ آگے فرمایا آیت نمبر 51 52 53 ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما كنت متخذ المضلین عضدا، میں نے آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش کے وقت انہیں اپنے سامنے حاضر نہیں کیا تھا، اور نہ خود ان کی پیدائش کے وقت، اور نہ میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا ہوں۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور جس دن وہ فرمائے گا ان کو پکارو جو تمہارے زام تمہارے گمان میں میرے شریک تھے، سو وہ ان کو پکاریں گے اور وہ ان کی پکار کا جواب نہیں دے سکیں گے، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کی ایک جگہ بنا دیں گے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور مجرم دوزخ کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ وہ اسی میں جھونکے جانے والے ہیں، اسی کے اندر مجرم دوزخ کو دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ وہ اسی میں ڈالے جانے والے ہیں، اور وہ اس سے نجات کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے، اس سے نجات کی کوئی جگہ مجرم جون سے وہ نہیں پائیں گے۔ اچھا، اب اس آیت میں یہ جو بات کہی گئی کہ میں نے آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش کے وقت انہیں اپنے سامنے حاضر نہیں کیا تھا، آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش کے وقت، اس میں جو اللہ نے یہ فرمایا کہ انہیں اپنے پاس حاضر نہیں کیا تھا، اس انہیں سے مراد کون ہے؟ اس انہیں سے مراد کون ہے کہ میں نے آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش کے وقت انہیں اپنے سامنے حاضر نہیں کیا تھا، انہیں سے کیا مراد ہے؟ اب اس میں دو قول ہیں، ایک قول مفسرین کا، جمہور مفسرین کا، اور ایک قول امام رازی کا بھی ہے۔ جو جمہور مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس قول سے مراد ہے اے مشرکو، جن لوگوں کو تم نے اپنا ولی اور کارساز بنا لیا ہے، میں نے ان کو آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش کے وقت حاضر نہیں کیا تھا، میں نے ان کو۔ اس سے اب مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں پر رد کرنا ہے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ جو آسمانوں اور زمینوں کے حقائق جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور فار ایگزامپل ستاروں کے علم کو جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں جو ان سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا اصل میں رد فرمایا کہ میں نے آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش کے وقت انہیں اپنے سامنے حاضر نہیں کیا تھا، اور نہ خود ان کی پیدائش کے وقت۔ تو انہوں نے کیسے جان لیا کہ فلاں چیز کی کیا حقیقت ہے اور وہ کس چیز سے بنائی گئی ہے اور اس کی کیا تاثیرات ہیں؟ ان کو کہاں سے پتہ چل گیا، یہ جو وہ دعوے کرتے پھر رہے ہیں؟ اور دوسری چیز کی کیا حقیقت ہے اور اس کی کیا تاثیرات ہیں جو ان سے ہیں؟ اچھا، امام رازی کہتے ہیں کہ وہ کچھ اور فرماتے ہیں۔ امام رازی کہتے ہیں کہ اصل میں یہ جو انہیں فرمایا گیا ہے نا، یہ ضمیر اصل میں ان کافروں کی طرف لوٹتی ہے جن کافروں سرداروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ یہ جو آپ کے پاس بیٹھنے والے آپ کے غلام ہیں، آپ سے محبت کرنے والے،
ہمیں ان کے جسموں سے بو آتی ہے، ان کے کپڑے میلے کچیلنے ہیں، ہاں ان کو یہاں سے ہٹا دیں۔ اگر آپ ان کو ہٹا دیں، ان کو فارغ کر دیں تو ہم آپ پر ایمان نہیں آئیں گے۔ جن میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت خباب، حضرت صہیب رومی، حضرت بلال حبشی جیسے بزرگ ہستیاں موجود تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے تمہارے ایمان لانے کی یا نہ لانے کی؟ اللہ پاک نے فرمایا محبوب انہیں کہہ دیں تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ۔ یہ جو میرے لوگ، میرے پیارے لوگ ہیں، جو میرے چہرے کو میری ایک زیارت سے، میرے دیدار سے، میرے دیدار کی بھوکی ہیں، میں بے شک یہ فقراء میں ان کو اپنی مجلس سے نہیں ہٹاؤں گا۔ تو امام راضی کہتے ہیں کہ اصل میں انہیں سے مراد وہ والے کافر ہیں، وہ والے کافر ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے ان فقراء کو اپنی مجلس سے نہ اٹھایا تو ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے آپ سے یہ فضول مطالبہ کیا تھا اور تکبر کا اظہار کیا تھا، وہ اس جہان کو بنانے میں میرے شریک تو نہیں تھے جن سے، اور نہ میں نے دنیا اور آخرت کی تدبیر میں ان سے کوئی مدد لی تھی جن سی ہے، بلکہ وہ لوگ مخلوقات کی طرح ایک مخلوق ہیں۔ تو پھر انہوں نے اس طرح کے تکبر اور غرور والا مطالبہ آپ سے کیسے کیا کہ ان لوگوں کو ہٹائیں یہاں سے؟ ہمیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ بہرحال ان کا کہنا ہے کہ یہ ان کا ذکر کیا جا رہا ہے اس آیت کے اندر جان سا ہے، تو باقی مفسرین کا کہنا کچھ اور ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جس دن وہ فرمائے گا ان کو پکارو جو تمہارے گمان میں، جو تمہارے ظام میں میرے شریک تھے، یعنی یاد کرو جس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے شریک کہاں ہیں، یعنی جن کو تم نے دنیا میں میرا شریک بنا لیا تھا، میرے ساتھ جن کی تم عبادت کرتے تھے، اب ان کو چاہیے نا، جن کو تم نے میرا شریک بنایا تھا، ذرا تمہیں میرے عذاب سے چھڑا کر تو دکھائیں۔ اب تمہیں چھڑا لینا، جن کو تم خدا بنا کے بیٹھے تھے، کہ وہ تمہیں میرے عذاب سے چھڑا کر دکھائیں۔ اب یہ جو بتوں کو پوجتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنہوں نے خدا بنا لیا تھا، حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا بنا لیا تھا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا لیا تھا، یا اور انہوں نے بتوں کو خدا بنا لیا تھا، اب ان سے کہا جائے گا کہ تم جن کو پوجتے تھے ان کو کہو نا کہ اب جب تمہیں عذاب میں ڈال دیا گیا، تم پر عذاب نازل کر دیا گیا، اب ذرا تمہیں میرے عذاب سے چھڑا کر تو دکھائیں۔ پھر وہ مشرک ان بتوں کو پکاریں گے اور وہ ان کی پکار سن کر ان کی مدد کو نہیں پہنچیں گے۔ ظاہر ہے بتوں نے کہاں پہنچنا ہے ان کی مدد کو، وہ پکاریں گے جب ان کو کہا جائے گا پکارو کہ وہ تمہاری مدد کو آئیں، تو وہ کہاں سے آئیں گے؟ نہ وہ آئیں گے، نہ وہ ان کو عذاب سے چھڑائیں گے، نہ ان کو عذاب سے نکال سکیں گے۔ فرمایا ہم نے ان کے درمیان ہلاکت کی ایک جگہ بنا دی ہے۔ اب یہ جو مقام ہے ہلاکت کی جگہ، کہ جن مشرکوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا فرشتوں کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا معبود بنا لیا تھا، خدا بنا لیا تھا، جب قیامت کے دن مشرکین ان کو پکاریں گے تو وہ ان کی پکار کو نہیں سنیں گے، ان کی بات کو نہیں سنیں گے، اور پھر مشرکوں اور ان کے درمیان ایک حجاب حائل کر دیا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کو جہنم میں داخل فرما دے گا۔ اب ان کو تو جہنم میں داخل فرمائے گا، وہ مشرک جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا لیا، حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا بنا بیٹھے، بتوں کو اپنا خدا بنا بیٹھے، ان مشرکوں کو اب جہنم میں داخل کیا جائے گا، کیونکہ جن کو وہ خدا مانتے تھے وہ ان کی مدد کو کہاں سے آئیں گے، کیسے آئیں گے وہ ان کی مدد کو جن سے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنت میں داخل کر دے گا،
اور فرشتوں کو دار کرامت میں داخل کر دے گا، اور ان مشرکوں اور عیسیٰ علیہ السلام اور ملائکہ کے درمیان موبق ایک ہلاک ایک حائل کر دے گا۔ یہ جہنم کی ایک وادی ہے، یہ جہنم کی ایک وادی ہے۔ تو پھر فرمایا کہ اور مجرم دوزخ کو دیکھ لیں گے، پھر وہ دوزخ کو دیکھ لیں گے، وہ سمجھ جائیں گے کہ وہ اب اس دوزخ کے اندر ڈالے جانے والی ہیں، جیسے کہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 12 میں، اور جب وہ دوزخ انہیں دور سے دیکھے گی تو یہ اس کے غصے سے بھپرنا اور دھاڑنا سنیں گے، اور فرمایا وہ اس سے نجات کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے، کیونکہ وہ کہیں بھی جائیں فرشتے ان کر ہانک کر دوزخ کی طرف لے جائیں گے، کیونکہ آج ان کی بات سننے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، آج ان کی مدد کو آنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جن کو وہ خدا بنا کر بیٹھے تھے ان میں تو اتنا ہے ہی نہیں کہ وہ ان کی مدد کر سکیں آج خدا کی بارگاہ میں، ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا سکیں، تو اب ان کو نجات کی کوئی جگہ نہیں ملے گی، وہ کہیں بھی جائیں گے فرشتے ان کو دوزخ کی طرف لے جائیں گے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر کے لیے قیامت کا دن 50,000 سال کا مقرر کیا جائے گا، کافر کے لیے قیامت کے دن 50,000 سال مقرر کیے جائیں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں مسند احمد کی حدیث ہے، کیونکہ اس نے دنیا میں عمل نہیں کیا۔ کافر کے لیے وہ جو دن ہے وہ 50,000 سال کا دن ہے، اور کافر ضرور جہنم کو دیکھے گا اور یہ گمان کرے گا، اب وہ سمجھے گا جب جہنم کو دیکھے گا کہ 40 سال کی مسافت تک اس کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا، وہ دیکھے گا، وہ سمجھ جائے گا کہ مجھے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، اور 40 سال کی مسافت وہ جہنم میں گرتا چلا جائے گا، جھونک دیا جائے گا۔ اچھا، مومن جو ہے، اب جو ایمان والا ہے، جنہوں نے نیک کام کیے، ان کے لیے یہ دن جو قیامت کا دن ہے، کافر کے لیے تو 50,000 سال کا ہے، مگر مومن کے لیے یہ پورا دن اتنی دیر میں گزر جائے گا، کافر وہی دن 50,000 سال میں پورا کرے گا، مگر جو مومن ہے، ایمان والا ہے، وہ وہی دن اتنی دیر میں اس کا گزر جائے گا جتنی دیر میں وہ فرض نماز پڑھتا ہے، جتنی دیر میں وہ فرض نماز پڑھتا ہے۔ کتنا؟ 10 منٹ، 15 منٹ، میکسیمم 20 منٹ، کم و بیش۔ مومن کے لیے قیامت کا دن اتنی دیر میں گزرے گا جتنی دیر میں وہ فرض نماز پڑھتا ہے، اور کافر کے لیے وہی دن 50,000 سال کا ہوگا۔ کیا وہ دن گزرے گا؟ کیا وہ دن گزرے گا؟ مگر اس کو دوسری طرف سے لے لیں کہ تکلیف کا تو 5 منٹ گزارنے مسئلہ بن جاتا ہے، اور رحمتوں اور برکتوں اور نعمتوں کے کئی سال منٹوں میں گزر جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا وقت کیسے گزر گیا۔ تکلیف کے 5 منٹ گزارنے بڑے مشکل ہیں، تو یہ قیامت کا دن کافر کے لیے 50,000 سال کا دن ہے، اور مومن کے لیے صرف اتنی دیر کا ہے جتنی دیر وہ فرض نماز پڑھتا ہے، جتنی دیر وہ فرض نماز پڑھنے میں ٹائم لگاتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔